بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. صدق الله العظيم. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ ایک بندہ روئے زمین پر ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ کچھ باتیں جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ وہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ میں لیے اور اس جگہ کی طرف چل دیے. مجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کی طرف روانہ ہو گئے. چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے. وہاں پر ایک پتھر تھا جہاں پر دو سمندر ملتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کوئی جگہ متعین نہیں بتلائی تھی، ایک نشانی بتا دی تھی کہ جہاں آپ ٹھہرو گے وہ جو مچھلی آپ ساتھ میں لو گے یہ زندہ ہو جائے گی، سمندر میں چلی جائے گی، اور وہیں پر دو سمندر ملتے ہوں گے. اسی جگہ پر تمہیں حضرت خضر ملیں گے، میرے ایک نیک بندے ملیں گے. اب یہاں وہی جگہ ہے، یہ متعین تو تھا نہیں، اس لیے وہاں ایک چٹان تھی، ایک پتھر تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وہاں پر آرام فرمانے کا ارادہ فرمایا. اس جگہ کے اوپر پہنچے، آپ نے وہاں پر آرام کا ارادہ کیا. آنکھ لگ گئی اور آپ سو گئے. فنسیا حوتہما، اور وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے نہیں مانگی اور آپ کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے یاد بھی نہیں دلایا. فنسیا حوتہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مانگنا بھول گئے، حضرت یوشع اسے یاد دلانا بھول گئے. وہاں پر فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ظاہر ہوئے. پہلا معجزہ یہ ہوا کہ وہ جو مچھلی ساتھ میں لی تھی، جسے مفسرین نے لکھا ہے
کہ ناشتے کے طور پر اپنے ساتھ میں لی تھی کہ سفر میں توشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں ان کے پاس 2 زنبیلیں تھیں، ایک میں ناشتہ تھا اور ایک میں یہ مردہ مچھلی تھی جو نشانی کے طور پر اللہ رب العالمین نے لینے کا حکم دیا تھا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی کسی جگہ پر سفر اختیار کرے تو اسے چاہیے کہ دوسروں پر بوجھ بن کر نہ چلے، اپنی تیاری خود کر کے چلے۔ اسی لیے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر فرمایا ہے کہ تمہیں حج کے لیے اللہ موقع دے اور حج کے لیے جاؤ، تو اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن الکریم میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ بہترین توشہ جو تمہارے لیے کافی ہو جائے، جس کی وجہ سے تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے، دوسروں سے سوال کرنے سے بچ جاؤ، ایسا توشہ اپنے ساتھ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک دی گئی تعلیم ہے، یہ نبیوں کی سیرت کا حصہ ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ پر اعتماد کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ اس نیت پر کہ چلو نا راستے میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا، پھر اسے اس کے پاس سے وہ چیز مانگنی پڑتی ہے، اس کے پاس سے وہ چیز مانگنی پڑتی ہے، بھائی تو مجھے یہ دے دیں یہ دے دیں، پھر اسے شرم میں لوگوں کے سامنے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی صفت کو ذکر فرمایا، بلکہ اللہ نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے توشہ ساتھ میں لے کر چلتا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک زنبیل میں ناشتہ تھا اور ایک زنبیل میں یہ مردہ مچھلی بطور نشانی کی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے چونکہ یہ سارا کھانا لیا تھا، بھونی ہوئی مچھلی اور ناشتہ، تو راستے میں انہوں نے کھایا بھی ہوگا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا تھا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ وہاں سے لے کر 2 سمندروں کی ملنے کی جگہ تلک میں انہوں نے جو ناشتہ کھایا تھا تو آدھی مچھلی بھی انہوں نے اس میں سے کھا لی تھی۔ جیسے مچھلی کے 2 طرف ہوتے ہیں، کانٹوں کی اس طرف کانٹوں کی اس طرف، تو جو ایک کروٹ والا حصہ ہوتا ہے کانٹوں کی اوپر کا، یہ آدھا انہوں نے ناشتے کے طور پر کھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا معجزہ ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے وہاں پہنچ کر یاد نہیں رہا، راستے میں کھایا، آپ سو گئے، یوشع بن نون آپ کے خادم جاگ رہے تھے، اچانک وہ مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی۔ وہ کیسے؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس جگہ کے اوپر سمندر کے کنارے جس پتھر کے پاس انہوں نے قیام فرمایا تھا، وہاں سے سمندر کے بیچ میں آب حیات کا چشمہ نکل رہا تھا، تو آب حیات کے پانی کے کچھ چھینٹے ان کے اوپر پڑے، جس کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع بن نون نے جو آپ کے ساتھ خدمت کے لیے ساتھ میں تھے، انہوں نے وضو فرمایا اسی پانی سے، اور آپ نے وضو فرمایا جو آب حیات تھا۔ آپ کے وضو کے بعد جب آپ پتھر کے پاس پہنچے تو وضو کے چھینٹے اس مچھلی کے اوپر پڑے، جس کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ الغرض یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ جو مردہ مچھلی، جو بھنی ہوئی مچھلی ساتھ میں لی تھی، یہ اس جگہ پر زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا۔ ایک مفسر گزرے ہیں ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر کی ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں ان کے حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ مچھلی جو زندہ ہو کر چلی گئی تھی معجزے کے طور پر، یہ پھر
اس وقت میں زندہ ہو گئی پھر مر گئی، ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں بھی زندہ رہی اور لوگوں نے اسے دیکھا بھی۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس مچھلی کو دیکھا، اور وہ مچھلی ایسی تھی کہ وہ تھی زندہ لیکن ایک کڑوت والی تھی، ایک طرف کا پورا حصہ گوشت سے بھرا ہوا تھا اور وہ جو آدھا حصہ سفر میں کھا لیا تھا وہ آدھا حصہ، آدھی کڑوت ایک طرف کی اس مچھلی کی تھی ہی نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ معجزہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جب میں گیا ہوں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعد میں بھی یہ مچھلی زندہ رہی اور لوگوں نے اس کا معائنہ کیا اور اس کو دیکھا۔ تو اس پتھر کے پاس، اس چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک تو معجزہ یہ ظاہر ہوا، دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ جیسے ہی وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ سمندر میں کودی اور اس نے تیرنا شروع کیا، تو جہاں جہاں وہ مچھلی گھستی گئی وہاں پر ایک سرنگ بنتی گئی، چاروں طرف سے پانی رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فی البحر سربا، سربا یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان میں جو سرنگیں بنائی جاتی ہیں، اس کو عربی میں سربا کہتے ہیں، جو چاروں طرف سے یوں بند ہوتی ہیں اور درمیان سے راستہ نکلتا ہے۔ سربا کہتے ہیں جب دو شہروں کو راستے کے ذریعے سے جوڑنا ہو اور دو شہروں کے درمیان میں راستہ بنانا ہو اور درمیان میں اس قسم کی کوئی چٹان یا کوئی پہاڑ آتا ہو یا درمیان میں کوئی ندی آتی ہو اور اس میں سے راستہ بنایا جائے، اس کو عربی میں سرابا کہتے ہیں۔ تو یہ مچھلی کے سمندر میں جانے سے یہی معجزہ ظاہر ہوا کہ جیسے پہاڑ میں سرنگ بنائی جاتی ہیں ایسے وہاں پر سرنگ بن گئی۔ ایک دوسرا معجزہ یہ ظاہر ہوا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو خدمت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، انہوں نے یہ جب قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا، وہ مچھلی جسے ہم نے کھا لیا، ایک تو وہ سمندر میں چلی گئی اور جہاں پر وہ گئی وہاں پر ایک سرنگ بن گئی اندر تک۔ جب یہ قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا، یہ معجزات جب دیکھے تو انہیں کوئی ہوش ہی نہیں رہا، وہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں ایسے مشغول ہو گئے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنا ہی بھول گئے۔ جس وقت میں انہوں نے یہ قصہ دیکھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں چلنا ہے جہاں دو سمندر ملتے ہوں گے، ایک جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے گی، جب یہ واقعہ پیش آئے تو مجھے یاد دلا دینا۔ حضرت یوشع نے سوچا کہ اس وقت تو وہ سو رہے ہیں، اب ان کی نیند میں خلل کون پیدا کرے، اس لیے انہوں نے اس وقت نہیں جگایا، سوچا میں بعد میں ان کو یہ واقعہ جب بیدار ہوں گے تو یاد دلا دوں گا۔ لیکن قدرت کا ایسا کرشمہ انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اس کے بعد بھی وہ یاد دلانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے، اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ابھی تک بھوک محسوس نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے دوبارہ وہ مچھلی نہیں مانگی اور حضرت یوشع یاد دلانا بھول گئے۔ انہوں نے کہا سمجھا ہوگا کہ چلو اب آرام ہو گیا ہے، اب آگے چلتے ہیں جہاں منزل پر پہنچنا ہے، جہاں ہمیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا ہے۔ اس لیے فلما جاوزا، وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے، آگے چلنا شروع کر دیا اور کتنا چلے، ایک دن ایک رات پوری چلے، 24 گھنٹے۔ دوپہر سے چلنا شروع کیا تھا، ایک رات گزری اور دوسرے دن ظہر کا وقت ہو گیا، فلما جاوزا، اور ظہر کا وقت ہوا۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد آیا، قال لفتاه، انہوں نے
پھر اپنے خادم حضرت یوشع سے فرمایا آتنا غداءنا، کہ ہمارا دوپہر کا کھانا دیجیے۔ غدا عربی میں صبح کے وقت کے کھانے کو کہا جاتا ہے، جو کھانا ہم صبح کا 12 بجے 1 بجے کے قریب کھاتے ہیں، ظہر کے وقت میں جو کھانا کھاتے ہیں، اسے عربی میں غدا کہا جاتا ہے، صبح کا کھانا۔ تو پورے 24 گھنٹے ایک دن رات چلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر بھوک طاری ہوئی، اور اس وقت میں انہیں یاد آیا اور کہا کہ لاؤ ہمارا کھانا لاؤ، ذرا کھا لیتے ہیں، ہمیں بھوک محسوس ہوئی ہے۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ یہ جو ہم نے چٹان کے بعد سونے کے بعد جو سفر طے کیا ہے 24 گھنٹے کا سفر، ہمیں اس سفر میں ذرا تھکان محسوس ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی قدرت دیکھیے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی، جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی، یہ ان کی منزل مقصود تھی، تو اپنے گھر سے لے کر مجمع البحرین، 2 سمندروں کی ملنے کی جگہ تک کا سفر کیا، راستے میں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن جب منزل مقصود سے آگے بڑھ گئے اور پھر 1 دن اور 1 رات کا سفر کر لیا، اس وقت میں انہیں تھکان محسوس ہوئی، اور تھکان محسوس ہونے کی وجہ سے مچھلی یاد آ گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں تک کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، اور اللہ کے حکم سے آگے کا جو سفر تھا، جو بھول کی وجہ سے طے ہوا تھا، وہاں پر تھکان محسوس ہوئی۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں آسانی ہے، اور حکم و عدولی میں، اللہ کے حکموں کو بھول جانے میں تکلیف ہے۔ اسی لیے یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں، روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس روزے میں غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، گناہ کا کام نہ کیا جائے، وہ روزہ محسوس ہی نہیں ہوتا، اور جس روزے میں گناہ کا کام کیا جائے اور اس میں بھی خاص طور پر غیبت اور چغلی کی جائے، اس کی وجہ سے روزہ بہت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا جاتا ہے تو محسوس نہیں ہوتا، چاہے آدمی کتنے ہی کام کر لے، لیکن دوسری صورت میں اللہ کے حکم کے خلاف، روزے کے آداب کے خلاف روزہ رکھا جاتا ہے تو اس میں روزہ محسوس ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جہاں تک اللہ نے بتلایا تھا وہاں تک کا سفر فرمایا، آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوئی، اور وہاں سے آگے کا سفر کیا، وہاں پر تھکان محسوس ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب اتنا زیادہ چلنے کے بعد تھکان محسوس ہوئی، پھر آپ کو مچھلی یاد آئی، اس کی بھی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ یاد بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دلا دیا، بھوک بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگا دی، اور تھکان بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے محسوس کرا دی کہ میرے بندے کو جو علم کو حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، اب جو آزمائش تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ ذرا یہاں ٹھہر جائیں اور جہاں منزل مقصود ہے وہاں پر واپس لوٹ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھکان اس لیے لگائی، باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس نہیں ہوتی، آپ یہاں بھی نہیں رکتے، آگے اور چلتے ہی چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکان لگا دی تاکہ آپ اپنی منزل مقصود کی طرف لوٹ آئیں۔ جب آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمیں تھکان محسوس ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو صبح کا کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس وقت میں حضرت یوشع خادم علیہ السلام کو یاد آیا کہ اوہو میں تو بھول ہی گیا،
وہ جو قدرت میں نے دیکھی تھی، وہ جو کرشمہ میں نے دیکھا تھا، وہ تو میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یاد دلانا ہی بھول گیا۔ اب کہہ رہے ہیں حضرت یوشع علیہ السلام، قال اوائیت اذ اوینا الی الصخرہ، کہ ہاں مجھے یاد آیا کہ جب وہ چٹان کے پاس آرام کرنے کے لیے ہم ٹھہرے تھے، ہم رکے تھے، تو فنسیت فإنی نسیت الحوت، وہاں پر میں نے یہ عجیب معجزہ دیکھا، میں نے اللہ کا یہ کرشمہ دیکھا، یہ قدرت دیکھی، اور اسی قدرت کی سوچ میں پڑ گیا اور آپ کو وہ قصہ بیان کرنا ہی بھول گیا۔ ہم تو بہت دور نکل گئے ہیں، ایک رات دن ہم نے زیادہ چل لیا ہے۔ اس وقت میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام عذر کرنے لگے کہ میں مچھلی کو بھول گیا، اور وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور شیطان نے مجھے آپ کو یاد دلانا بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان کے مشاہدات کرنے میں مشغول ہو گیا، اس لیے میں تو بھول گیا، اور یہ نسیان مجھ پر شیطان نے طاری کر دیا کہ میں بعد میں آپ کو یاد دلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ میں نے دیکھا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، کہ بڑے عجیب طریقے سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور سمندر میں راستہ بنا کر چلی گئی، جہاں جہاں وہ گئی وہاں پر سرنگ بن گئی۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت یوشع علیہ السلام اپنے خادم کی بات کو سنا تو فرمانے لگے ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، ارے یوشع، ہم یہی تو چاہتے تھے، وہی تو ہماری منزل مقصود تھی، جہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے خضر علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہونی تھی، چلو ہم واپس چلتے ہیں۔ فارتدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ وہاں سے واپس لوٹے۔ اب اس زمانے میں راستے تو بنے ہوئے تھے نہیں، پکی سڑکیں تو بنی ہوئی تھی نہیں، یا سڑکوں پر بورڈ تو لگے ہوئے تھے نہیں کہ آدمی یہاں سے گزرے اور بورڈ پڑھ لیں۔ راستہ بھی بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ اس راستے سے جانا ہے، یہ بورڈ آئے گا، وہاں پر وہ بستی آ جائے گی۔ اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں، وہ زمینی راستے تھے۔ اب جہاں ہمیں جانا تھا، جہاں مچھلی بھول گئے، وہاں پہنچے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ آثَارِهِ مَا قَصَصَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جو قدموں کے نشان پڑے ہیں، یہ کنارے کنارے پر مٹی کے اوپر، جیسے سمندر کے اوپر پڑ جاتے ہیں، جیسے دھول مٹی والے راستے پر قدموں کے نشانات پڑ جاتے ہیں، کہاں ہمیں اپنے قدموں کے نشان پر واپس لوٹنا ہے، تاکہ جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے پر واپس جائیں، اور پھر ہم راستہ بھٹک نہ جائیں، اور جہاں ہم نے آرام کیا تھا اسی چٹان کے پاس پہنچ جائیں۔ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِ مَا قَصَصَا، کہ قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر ہمیں واپس لوٹنا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ اپنے قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس لوٹے، اور دوبارہ آپ نے پھر 24 گھنٹے کا سفر طے کیا اور اس چٹان کے پاس پہنچے، اس پتھر کے پاس پہنچے جہاں پر آپ نے آرام فرمایا تھا اور جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔ یہاں تک کی تفسیر میں مفسرین نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں، کچھ مسائل لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی چونکہ تربیت کروانا مقصود تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو چونکہ تعلیم حاصل کرنی تھی،
ایجوکیشن لینا تھا، آپ کو علم حاصل کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں، اس سفر میں جو منزل بس مقصود تک جہاں پہنچنا تھا، جہاں پر آپ کا مدرسہ شروع ہونا تھا، جہاں سے آپ کو علم حاصل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. پہلے آزمائش کیا تھی؟ بھائی اللہ تعالیٰ چاہتے ہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو متعین طور پر بتا دیتے کہ یہ نشانی ہے، اس جگہ پر جانا ہے اور وہیں پر آپ کو ملاقات ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ رکھا، صرف نشانی بتا دی. اللہ تعالیٰ نے متعین طور پر نہیں فرمایا کہ اسی جگہ پر جو سمندر ملتے ہیں وہیں پر حضرت خضر ملیں گے، چونکہ آزمائش کروانی تھی، امتحان کروانے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا اور صرف نشانی بتا دی کہ آپ کو چلتے رہنا ہے. حقوبہ کتنے چلنے؟ اصل میں حقوق کا ایک ترجمہ تو 80 سال کا بھی ہوتا ہے، لیکن لمبا سفر آپ کو طے کرنا ہے اور یہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پوشیدہ رکھا. ایک پہلی آزمائش تھی. دوسری آزمائش کیا تھی کہ راستے بھر اسی مچھلی سے ناشتہ کیا، آدھی مچھلی بھی کھائی. اب جس منزل پر انہیں پہنچنا تھا وہاں پہنچتے ہی مچھلی کو بھول گئے. اینڈ جس جگہ پر جانا تھا اسی جگہ پر پہنچتے ہی مچھلی کو بھول گئے، تو اور زیادہ لمبا سفر کرنا پڑا. یہ دوسری آزمائش تھی. اور تیسری آزمائش کیا تھی کہ فوراً یاد بھی نہیں آیا، اٹھنے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد یا تھوڑا چلنے کے بعد یاد بھی نہیں آیا، 1-2 گھنٹہ چلنے کے بعد یاد بھی نہیں آیا. پورا 1 دن 1 رات کا سفر طے کروایا، اس کے بعد یاد آیا. اس علم کو حاصل کرنے کے سفر میں، اس ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 طریقے سے آزمایا. اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تکلیف اٹھائیں. اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو حق کا طالب ہوتا ہے، جسے حق کی تلاش ہوتی ہے، جو حق کی دھند میں نکلتا ہے، جو اپنے آپ کو مٹا کر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈگری لینا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ آزمائشوں سے نہ ڈریں، اپنے مقصود کو یاد رکھیں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر تجھے اپنے مقصود تک پہنچنا ہے تو راستے میں آزمائشیں آئے گی، راستے میں تکلیفیں آئے گی. تو تکلیفوں سے ڈرنا نہیں ہے، تکلیفوں سے گھبرانا نہیں ہے. حق کا طالب، حق کا دعوے دار کبھی آزمائشوں سے گھبراتا نہیں ہے. وہ اپنے مقصود کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ ٹھان لیا ہے، مجھے اسے حاصل کر کے رہنا ہے. وہ آزمائشوں سے ڈرتا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دینی علوم کی ڈگری ہو، چاہے وہ دنیاوی ایجوکیشن کی ڈگریاں ہو، یہ ڈگریاں، یہ ہماری پڑھائی ہے. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں قرآن کی اس تعلیم کو سنیں. قرآن ہر موقع پر آپ کی فکر کرتا ہے، شریعت ہر موقع پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے، آپ کی رہبری کرتی ہے. اگر آپ کسی پوسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ڈگری کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہائی ایجوکیشن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلا کہ ہائی ایجوکیشن اور ڈگریاں راحت اور سکون میں رہتے ہوئے نصیب نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے ذریعے آپ کو آزما رہا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈگمگائے نہیں، گھبرائے نہیں،
غصے نہیں ہوئے اپنے خادم کے اوپر، تم نے لمبا سفر طے کروایا، نہیں چلو واپس چلتے ہیں، وہاں پر مل جائیں گے۔ کبھی بھی راحت میں رہتے ہوئے ڈگریاں حاصل نہیں ہوتی، ہائی ایجوکیشن آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمارے زمانے میں ایجوکیشن کی پستی ہے، ایجوکیشن کی تنزلی ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ ڈگریاں نہیں ہیں، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہ مقام نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بات منوا سکیں، وہ علوم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی شریعت کو کما حق کو وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے، ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں نے راحت اور سکون کا راستہ اپنا لیا۔ وہ تکالیف سے بھاگتے ہیں، وہ آزمائشوں سے بھاگتے ہیں، اور جو آزمائشوں سے بھاگتا ہے، تکالیف سے بھاگتا ہے، وہ کبھی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا، وہ کبھی ہائی ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا، بیچ میں ادھورا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی، اس بات کی تعلیم معلوم ہوئی کہ راحت کے دن چھوڑو، ابھی نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ راحت کو چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ بعد کی زندگی میں آپ کو راحت دے گا، اور اگر ابھی آپ آزمائش کو چھوڑ دیں گے تو بعد کی زندگی آپ کو تکلیفیں اور آزمائشوں میں گزارنی پڑے گی۔ اس لیے سستا سودا ہے کہ ابھی راحت کو چھوڑ دیں تاکہ آرام کے وقت ہمیں آرام ملے۔ یہ قرآن کی بہت بہترین تعلیم ہے، مجھے نہیں لگتا اس سے عمدہ تعلیم کسی اور جگہ پر دی گئی ہو، اس سے بہترین طریقے سے کسی کی فکر کی گئی ہو۔ بہت سمجھنے کی بات ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے۔ آپ اس چیز میں آرام، کھیل کود میں آرام، آپ گیمز میں آرام، آپ کھیلنے کودنے یا ڈیجیٹل پلے میں آرام تلاش کرتے ہو، اس کے ذریعے آپ اپنے ایجوکیشن کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی زبان کھلتی نہیں ہے۔ باقی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس مقصد تک پہنچے جس پر آپ کو ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد آپ کو کوئی مقام نہ ملے۔ یہ مل کر رہتا ہے، اس کا نتیجہ مل کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس لیے آزمایا تاکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی جا سکے کہ مقصد آزمائشوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے، راحت و آرام میں رہتے ہوئے مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، دیوان امام شافعی۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ من طلب العلا سہیر اللیالی، کہ جو بلند درجوں کو حاصل کرنا چاہیں، جو بڑی ڈگریوں کو حاصل کرنا چاہیں، تو اسے چاہیے کہ راتوں کو جاگ کر کتابوں کا مطالعہ کریں، راتوں کو جاگ کر کتابوں کو پڑھیں۔ من طلب العلا سہیر اللیالی، یہ راتوں کو محنت کرنے والے ہی بڑے درجوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ٹھکانا پڑتا ہے، بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، راحت اور آرام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہر ماں باپ اس کی فکر کر لیں، ہر پڑھنے والے، ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں اس کی فکر کر لیں، پھر دیکھیں آپ کو ٹینشن نہیں رہے گی کہ ایگزام میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گی، کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کوشش کی ہے، اللہ آپ کو کامیاب کر کے رہے گا، اللہ آپ کو آگے بڑھا کر رہے گا۔ شرط اتنی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اس راستے میں آزمائشوں کو برداشت کیا ہے، اس طریقے سے ہم کچھ برداشت کر لیں۔ ہمیں ان کے جیسا برداشت نہیں کرنا ہے، اپنا گھر چھوڑنا نہیں پڑتا، یہاں سے دور جانا نہیں پڑتا، بلکہ جب ہم اسکول سے آتے ہیں تو ماں باپ ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے تک تیار رکھتے ہیں، پکوان تیار رکھتے ہیں۔ جب اسکول کے لیے چلتے ہیں باکس میں اچھی طریقے سے لنچ تیار کر کے دیتے ہیں، ماں باپ ہماری راحت کی ساری فکر کرتے ہیں۔
آپ کے لیے عمدہ کپڑوں کا خریدنا، آپ کے لیے عمدہ ایجوکیشن کے لیے ٹیچرز کا انتخاب کرنا، آپ کے اچھے بھوشیہ کے لیے، آپ کے اچھے مستقبل کے لیے آپ کو ٹیوشن دلوانا، ماں باپ تو بڑی فکریں کرتے ہیں، بس ہمارا حصہ اس میں محنت کا لگانا ہے تاکہ ماں باپ نے ہم سے جو امیدیں لگائی ہیں یہ امیدیں ہم پوری کر سکیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، رائڈوں میں، محفلیں لگانے میں، اسکول کو بند کرنے میں، مالوں میں گھومنے میں، پارکوں میں چلے جانے میں ہمارے اوقات ضائع ہو رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایجوکیشن اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا، ہر ماں باپ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے اور ہر اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش اسی بات کو سمجھانے کے لیے کی گئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس آئے، اس چٹان کے پاس پہنچے جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی، سمندر کے بیچ میں ایک مسند بنا ہوا تھا، ایک تخت بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف جھولیں بھی لگی ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پر چادر اوڑھے ہوئے ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اس زمانے میں دوپہر کے وقت کی جو نماز ہوگی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہی ہمارا مقصود ہے، جن کے پاس ہمیں جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن سے علم حاصل کرنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ آپ نے انتظار فرمایا، آپ نماز سے فارغ ہوئے حضرت خضر علیہ السلام اور چادر کو اپنے سر کے اوپر لٹکائے ہوئے بیٹھ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے پاس پہنچے اور وہاں پر جا کر سلام عرض کیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے سلام سنی تو حضرت خضر علیہ السلام نے چادر سے سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ یہاں پر بیابان سمندر میں ویران جگہ پر سلام کیسا؟ کہاں میں ہوں موسیٰ بن عمران علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ وہی بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی موسیٰ؟ کہاں میں وہی جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں وہی موسیٰ بن عمران ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا، رحمت من عندنا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے اوپر یعنی حضرت خضر علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رکھا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور بھید کا دنیا میں ہونے والے معاملات اور امور کے بھیدوں کا علم، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، دنیا میں پیش آنے والے حالات کے بھیدوں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سکھا رکھا تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے درخواست فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، مجھے شریعت کا علوم دیے ہیں، تشریعی امور دیے ہیں، اور آپ کو بھید کے علوم دیے ہیں مخصوص۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور بات سمجھنے جیسی ہے کہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ افضلیت ہر حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبیوں میں سے ہیں اور آپ کے معجزات اس سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہی ایک قصہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی کتاب اور نئی شریعت بھی عطا فرمائے اور پیغمبری بھی عطا کرے، اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟
کہ جن کو کوئی نئی شریعت اور نئی کتاب نہ دی گئی ہو، اس وقت کے جو نبی ہو انہی کی تابعداری کرنا ان پر فرض ہوتا ہے۔ بس اللہ کے پیغام جو پچھلے نبی کے تھے وہ اللہ کے بندوں کو سمجھانے ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا ایک درجہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 درجے تھے۔ آپ رسول بھی تھے، آپ نبی بھی تھے، اللہ نے آپ کو کتاب بھی دی تھی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس مستقل کوئی کتاب نہیں تھی۔ ہاں، یہ جو مخصوص کچھ چیزوں کا علم تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پاس نہیں تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینی تھی، آپ کی تربیت کرنی تھی، آپ کو سکھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ بات اتنی ہے، باقی افضلیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا، درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، مخصوص چیزوں کا، اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس شرط کے اوپر کیا آپ مجھے آپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے وہ چیزیں سکھلائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھی سیدھی بات کہہ دیتے کہ میں آپ کے پاس رہنے آیا ہوں اور آپ کے پاس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ایک اسٹوڈنٹس کا، ایک طالب علم کا اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس سے ہم کوئی چیز سیکھنے جائیں تو کیسے سیکھ سکتے ہیں، یہ ادب، یہ تہذیب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے سکھائی۔ آپ نے سیدھا سیدھا نہیں کہہ دیا کہ مجھے آپ کے پاس رکھ لو اور جو علم آپ کو ہے وہ مجھے سکھا دو۔ آپ نے کیا فرمایا، کیا میں رہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ اس شرط پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں؟ یعنی حکم نہیں دیا اور ساتھ میں رہنا تھوپ نہیں دیا، آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے، اور میری طرف سے اتنا ہے کہ بس آپ مجھے یہ چیزیں سکھائیں گے۔ یہاں پر بھی یہ ادب اور تہذیب کا طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے بات کی جائے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کے اوپر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کا درجہ تو کتنا اونچا ہے، آپ تو رسول بھی ہیں، نبوت کے ساتھ ساتھ رسالت بھی ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توریت عطا کی ہے، آسمانی کتاب آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے، آسمانی کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کو میرے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت؟ اور دوسری بات، اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بنی اسرائیل کی ہدایت کی ذمہ داری، بنی اسرائیل کو سیدھا راستہ بتانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، تو یہ مشغولی کم ہے کہ آپ اور نئی باتیں سیکھنے میں مشغول ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ ہدایت کا مشغلہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اس لیے آپ کو اب کوئی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی کے طور پر آئی ہوئی ایک کتاب توریت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں، اور اسی لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو علوم آپ کو سکھائے ہیں وہ آپ مجھے سکھا دیں، اور اسی لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جو چیزیں مجھے سکھائی گئی ہیں اور جو چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں اس میں بہت فرق ہے۔
اب میں وہ کام کروں گا جو مجھے سکھایا گیا ہے. اب وہ کام جب آپ دیکھو گے تو آپ کی شریعت میں تو وہ جائز ہوگا ہی نہیں. میں جو کام کروں گا اے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام وہ آپ کی شریعت میں جو جائز ہوگا ہی نہیں. اب ایسے کاموں کو دیکھ کر آپ میرے ساتھ رہ سکو گے؟ اور میرے ساتھ رہنے کے لیے تو ایک شرط ہے. کیا؟ کہ جیسا میں کروں بس دیکھتے جاؤ، پوچھنے کا کچھ نہیں، سوال کرنے کی اجازت نہیں، میرے ساتھ رہنا ہو تو. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے. وہ ایسے ایسی چیزیں دیکھو گے، ایسے ایسے امور دیکھو گے، اسے آپ برداشت نہیں کر سکو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کیسے دیکھ سکو گے ان چیزوں کو، ان امور کو کہ جس کا سمجھنا آپ کے قابو میں نہیں ہے، یعنی جس کا حکم آپ کی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کچھ کام ایسے ہوں گے جو آپ کی شریعت کے بالکل خلاف ہوں گے. اب آگے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اور پھر وہ دونوں ساتھ میں چلے تو آگے کیا ہوا، کیا کیا چیزیں راستے میں پیش آتی گئی اور اس سے کیا کیا سیکھتے گئے، اسے انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا هنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا فاطر السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، یا اللہ خصوصاً ایمان کی پوری حفاظت فرما. یا غفور الرحیم، یا اللہ امت بڑی پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ امت کے اوپر جو حالات ہیں ان حالات کو ختم فرما. یا اللہ امت کو صحیح راہ پر ڈال دے. یا اللہ صراط المستقیم پر چلنے والی بنا دے. یا غفور الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان کہتے کہتے یہ رمضان گزر چکا. یا غفور الرحیم یہ کچھ 10 دن باقی رہ چکے ہیں. یا غفور الرحیم اس میں بھی کچھ حصہ کم ہو گیا. یا اللہ بقیہ دنوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ گزشتہ دنوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئے ان کوتاہیوں کو معاف فرما. یا غفور الرحیم، یا اللہ ہم نے اپنے مطابق مانگا ہے تو اپنے سائے نشان عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ قرضداروں کی، یا اللہ قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.